السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہے کہ کیسے مغرب دنیا میں اسلام و فوبیا کا شکار ہو گئے ہیں لوگ اور مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ چاہے آپ فرانس کی اگزامپل لے لیں، چاہے آپ کینیڈا کی اگزامپل لے لیں، امریکہ کی اگزامپل لے لیں، یورپ کے مختلف کنٹریز کی اگزامپل لے لیں، وہاں پر اب مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کی ایک زندہ مثال حال ہی میں ایک مذہبی تعصب کا شکار ایک ڈرائیور جس نے اپنا ٹرک 4 پاکستانیوں کے اوپر چڑھا دیا اور وہ جگہ پر ہی شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا تقریباً 11 سال کا، جو کہ شدید زخمی ہے، لیکن الحمدللہ ابھی وہ زندہ ہے۔ یہ چاروں شہری کینیڈا کے صوبہ انٹاریو میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے لندن، وہاں پر اپنے گھر کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے، اور اس شخص کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کئی دنوں سے ان لوگوں کا پیچھا کر رہا تھا، جاسوسی کر رہا تھا، اور جیسے ہی اس کو موقع ملا تو اس نے ان معصوم لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی اور وہ جگہ پر ہی شہید ہو گئے۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے، یہ کوئی عام معمولی واقعہ نہیں ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم اور وہاں کی انتظامیہ نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا ہے، اور یہ قدم نفرت پر مبنی قدم ہے کہ اس شخص کو مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے کہ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی ان لوگوں کے اوپر اپنی گاڑی یعنی ٹرک چڑھا دیا۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم مسلمان کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنے ملک میں اسلام و فوبیا کے خلاف ہیں، لیکن کینیڈین میڈیا اس اقدام کے خلاف ہے۔ لیکن اس واقعے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اور وہاں کی انتظامیہ نے اس قدم کو دہشت گردی قرار دیا ہے اور اس قدم کو قابل نفرت قرار دیا ہے۔ اور جسٹن ٹروڈو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے کینیڈا کے لوگ، اور ہمارے ملک میں اسلام و فوبیا کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کینیڈا میں مسلم کمیونٹی کے لیے اب بہت کچھ کیا جائے گا۔ کینیڈا میں مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت چپکے سے، خاموشی سے پنپتی رہی، اور آخرکار یہ ہمارے سامنے اس واقعے کی وجہ سے آ گیا کہ یہاں پر مختلف قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن اب اس پر مکمل طور پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی۔ تمام کینیڈا کے لوگ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے تاکہ اسلام و فوبیا کے خلاف ہم اکٹھے اور متحد کھڑے ہو سکیں اور آئندہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ لندن کے میئر نے یہ بھی کہا کہ یہ قدم اس خاندان کی 3 نسلوں کو تباہ کر گیا۔ ہمارے دل اس حرکت سے ٹوٹ گئے ہیں، لیکن ہم پوری طرح مقابلہ کریں گے اس قسم کے حالات کا۔ لندن کے میئر نے یہ بھی کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اجتماعی قتل کا ایک قدم ہے، جو کہ انتہائی نفرت کے ساتھ یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ لندن کے میئر نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہاں کا جو لندن سٹی ہال ہے اس کے باہر جو بھی پرچم لگے ہوئے ہیں وہ 3 دن تک سرنگوں رہیں گے، یعنی جھکے ہوئے رہیں گے، اور ہمارے پاکستان کی حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں نے بھی مسلمانوں کے تحفظ کا یقین دلانے کے لیے کینیڈین گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہر قسم کا تحفظ دیا جائے۔ ہماری حکمران جماعت یعنی پاکستان کی حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں نے یک زبان ہو کر کینیڈین گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسلام و فوبیا کے خلاف
ایکشن لیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوں۔ عمران خان اور ترکی کے وزیر اعظم نے بھی اس پر سختی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، اور عمران خان تو اس بارے میں کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ عمران خان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم اور ترکی کے صدر، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلامو فوبیا کے خلاف UN میں بھی تقریر کی تھی تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے۔ ترکی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کسی بھی اقلیت کو تحفظ فراہم کریں اور اسلامو فوبیا کے خلاف ہر لیول پر قدم اٹھائیں تاکہ آئندہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی زیادتی یا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف رد عمل تو آتا ہے۔ اگر آپ اس زیادتی کرنے والے یا سانحہ کرنے والے کے خلاف یا قاتل کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو دنیا کی طرف سے آپ کے خلاف الفاظ کے گولے برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سمجھ نہیں آتی کہ انسان کس کے خلاف بات کرے، کیونکہ اس قاتل کو فوراً 6 کلومیٹر دور ایک شاپنگ سینٹر سے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف اب قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے خلاف قتل اور اقدام قتل کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ جسٹن ٹروڈو وہاں کے وزیر اعظم رو رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری قدم تک جائیں گے تاکہ ایسے سانحات اور ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں اسی طرح کے سانحات اور واقعات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ کس ملک میں سب سے زیادہ مذہب کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ وہاں پر جنسی یعنی مرد اور عورت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہاں پر مسلمان اور کرسچن اور دوسرے مذاہب میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور وہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملاً آپ کو ایسا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، تو ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں زیادہ۔ وہاں پر ایسی نفرت ابھی نہیں ہے، تو اگر غور کیا جائے تو یہ نفرت پھیلانے والے کون ہیں تو آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اگر میں بات کروں گا بھی تو وہ نیگیٹو وے میں جا سکتی ہے، یعنی ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، ہر بندہ اس کو ڈیفرنٹ وے میں لے گا۔ تو آپ خود سوچیں کہ کون زیادہ مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے اور کس قسم کے واقعات یہاں پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں ابھی کچھ دن پہلے کیسے واقعات ہوئے مذہب کارڈ کا استعمال کر کے، کتنے لوگوں کی جانیں گئیں، کتنے پولیس والے مارے گئے، ہم اپنی بلڈنگوں کا کتنا نقصان کر چکے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کا وقت ہے اور اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مغرب کے ممالک میں اسلامو فوبیا ہے اور ہم اسلامو فوبیا کے خلاف ہیں، تو پھر ہم ان ممالک کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ سیکیور ممالک ہیں وہاں پہ ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل بنے گا، ہمارا اچھا مستقبل بنے گا۔ لیکن اگر ہمیں یہ خطرات بھی ہیں اور وہاں پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ نیشنلٹی ملے، اور جب وہاں پہ نیشنلٹی مل جاتی ہے تو جنونیت سوار ہو جاتی ہے اور پھر مختلف قسم کے وہاں پہ حالات کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم جیسے لوگ۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں مذہبی شناخت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی اپنے دلوں میں نفرتیں پھیلانی چاہیے۔ اگر ہم ہر انسان کو انسان سمجھیں، چاہے اس کا کسی بھی فرقے سے اور کسی بھی ملک سے اور کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اور ہم انسانیت کا سوچیں، تو یقین مانیں یہ ہر قسم کی نفرت ختم ہو جائے گی اور ایسے واقعات کبھی بھی رونما نہیں ہوں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔